2025 میں عمران خان کی رہا ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جی، میں تو نہیں سمجھتا، کیونکہ ہی از اے کنوکٹ اور جرائم ہے، واضح جرائم ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ایک جرم ہی کافی ہے میرے خیال سے، جہاں پہ آپ نے عوام کے 50 ارب روپے اٹھا کے ایک شخص کی جیب میں ڈال دیے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن واٹس ایور، تو ایک دیر از اے کنوکٹ ود اے کلیئر کرائم۔ میں نے یہ سوال کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو لگتا ہے عمران خان خود 2030 تک خود باہر آنا نہیں چاہتے اور ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ باہر نہیں آ پائیں گے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 2025 میں، کیونکہ انہی عدالتوں کو اور نظام کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے بعد پورا جوڈیشل سٹرکچر گورنمنٹ نے ایسا بنا لیا کہ ہم نے قابو کر لیا تو ہمیں تو انصاف نہیں ملے گا، لیکن آپ کی پالیٹکس اب لگتی ہے کہ صرف آپ عدالتوں میں ہی مرہون منت ہیں کہ وہاں سے نکلے گا، سڑک پہ ایجیٹیشن کی آپ کی کیپیسٹی نہیں لگ رہی۔ عمران خان کے لیے گراؤنڈ رائپ ہے، یہ کسی وقت بھی اس ببل نے برسٹ ہونا ہے۔ دیکھیں اب وہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، جیل کے تالیا اس وقت باہر سے نہیں لگا ہوا ہے، عمران خان نے اندر سے لگایا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کسی بھی کمپرومائز کے بغیر آنا چاہتا ہے۔ اگر کمپرومائز کرنا ہو تو بہت ساری اوکیزنس تھیں، وہ کوئی بھی جو ہے نا ڈیل اویل کر سکتے، مگر عمران خان کو اس وقت پورے کینوس کی ویزیبلٹی ہے۔ دیکھیں نا، پرائرٹیز کی بات ہے، ہم پانی کا ایشو آپ نے اتنا طویل ڈسکس کیا، مگر اصل کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلے پہ کوئی نہیں آ رہا۔ اصل مسئلہ اس ملک کا ہم پانی ضائع کر رہے ہیں۔ ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں؟ ہم 29 ملین ایکڑ فیٹ ہر سال انڈس ڈیلٹا سے گزر کے عریبین سی میں گرتا ہے، جو کہ ضائع ہو رہا ہے۔ ڈیلٹا کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ 7 سے 10 ملین ایکڑ فیٹ، اور وہ راؤنڈ دا ایئر اسے چاہیے۔ راؤنڈ دا ایئر آپ کب دیں گے؟ جب آپ کے پاس ریزروائرز ہوں گے۔ ریزروائرز پہ آپ کنسنسس کر ہی نہیں سکتے۔ چلے وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے تو آپ مجھے ادھر بتائیں کہ یہی سوال ذرا میں کرنا چاہ رہا ہوں کامران مرزا صاحب سے، لیکن میں پہلے ایک اور ایشو کر لوں، وقت کیونکہ اب آخری سیگمنٹ ہے۔ بلوچستان کا ایشو بڑا سیریس ہوا ہے کامران بھائی، کیونکہ آپ تو بیٹھے بھی کوئٹہ میں ہوتے ہیں، بکاز آپ سے کہہ لوں ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ ایون جو مین سٹریم پولیٹیشنز تھے، بھلے آپ کے ویوز سے جتنا مرضی اختلاف ہو، اختر مینگل ہو گئے، چکزئی صاحب ہو گئے، دوسرے ہو گئے جو آئین کو بھی مانتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ بھی زمینی حقائق پہ مجبور ہو گئے ہیں مارنگ بلوچ وغیرہ ان کے ساتھ جا کے چلنے پہ، الائی کرنے پہ، کیونکہ زمین پہ انہی کا فالوور ان کا اب تگڑا سب کچھ ہو گیا۔ گورنمنٹ کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی شاید اسٹیٹس کمیٹیز کی تو ہارڈ اسٹیٹس نہیں بنتی اینی وے، اور اس کے اندر وہ انٹیریئر منسٹر صاحب ڈیل کریں گے چیزوں کو سب کچھ۔ بلوچستان میں آپ کو وہ میچورٹی اپروچ میں نظر آ رہی ہے جو گورنمنٹ کی چاہیے؟ کیونکہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایکٹیوسٹ اور ٹیررسٹ کے درمیان فرق نہیں کیا جا رہا، اور جو ٹیررسٹ جینوئن ایشوز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو ہم ٹیررسٹ کو تو لڑ رہے ہیں لیکن ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ بیکورڈنس کا ایشو ہے، غربت کا ایشو ہے، مسنگ پیپل کا ایشو ہے، ان پہ ہم ایڈریس نہیں کر رہے۔ ہم نے سارا فوکس صرف ٹیررسٹ مارنے پہ کیا ہوا ہے۔ ایک دو سیٹوں تک جو ہے مجبور کر دیا، وہ اب صرف ایک اپنی سیٹ جو ہے نا اختر صاحب جو ہے نا وہ ایک آدھ سیٹ بچا پائے، محمود خان چکزئی صاحب وہ اپنی سیٹ مشکل سے بچا پائے۔ بالکل جو حقوق کی بات کرتے ہیں صوبے کی، وہ سارے جو ہے نا ہم جو ہے نا بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مینٹین کر پا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ آپ نے وہ جو لوگ ریاست پہ یقین رکھتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ رائٹس ملیں، تو وہ انگوٹھا لگانے والوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ دوسرا جس کو آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ، وہ جو ہے مضبوط ہوا ہے۔ آپ نے ہم سب کو جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ ہماری کوئی اسٹے نہیں رہے، ہمارا سائز اتنا کم ہو جائے کہ ہم کوئی سیاست میں کردار نہ ادا کر پائیں، اور کردار وہ ادا کر پائیں جو آپ کے لوگ ہیں۔ نتیجہ اس کا ان کے خیال میں یہ تھا کہ بہت اچھا نکلے گا، مگر یہ بہت برا نکلا۔ یہ رزلٹ ہے اس کا، یہ جڑا ہوا ہے اس سیاست سے، اس الیکشن سے 2024 کا جو ہے۔ اگر اس میں جو ہے جینون ریپرزنٹیٹیو آ جاتے، ہم نے کوئی خدا نخواستہ آزادی کی تحریکیں تو نہیں چلانی تھی۔ ہم اس پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم جب زیادہ سے زیادہ کیا بات کرتے ہیں؟ رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صوبے کا حق قانون کے مطابق ہم کو دے۔ ہم اس سے قانون سے زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں کہ ہر روز جو ہے نا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس وہی پرانی دوائی ہے، وہی پرانی میڈیسن ہے، وہ دوائیاں جو ہے نا وہ 1948 سے ناکام چلی آ رہی ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا جب 4-5 دفعہ پہلے ہی وہ دوائی نہیں چلی؟ تو اب آپ کا کیسے ہوگا؟ دب جائے گا فار دی ٹائم بینگ، پھر 1-2 سال کے بعد پھر ابھر کے آ جائے گا۔
تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ان کے لوگ جو الیکٹ ہوتے ہیں، جو ریئل الیکشن ہے، ریئل لوگ ہیں، ان کو آنے دیجئے. وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ رائٹس کی بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ کوئی ہمارا حق پہلے یہاں پہ دے، ہمیں دے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اگر کوئی وفاق کا حق بنتا ہے تو وہ اس کے پاس جائے. مگر آپ لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو یہ کنسیڈ کرنا ہوگا نا کہ یہ سیکیورٹی ایشو سے زیادہ پولیٹیکل ایشو ہے جو بلوچستان کا معاملہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سے سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں.